إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، ومن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، سب قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر عموماً، خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، میرا موضوع سخن ہے غیبت اور چغلی کو کیسے روکیں، کیونکہ یہ معاشرے کی بڑی بیماریوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ انتہائی قبیح عمل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ لہذا اس سے رکنا اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے میں غیبت اور چغلی کے تعلق سے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ جو سفر کی حالت میں ہوا تھا، اس کا تذکرہ میں کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر انسان اس پر غور و فکر کر لے تو یہ غیبت اور چغل خوری سے اپنے آپ کو ضرور بضرور روکنے کی کوشش کرے گا۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سارے کے سارے سفر میں تھے، اور یہ شیخین کریمین اپنی خدمت کے لیے ایک خادم لیے ہوئے تھے، خادم ساتھ میں تھے تاکہ کچھ مدد کریں، کھانا ہونے کی ضرورت ہو تو لا کر دیں، پکائیں، یہ مدد کے لیے انہوں نے ایک خادم رکھ لیا تھا۔ چنانچہ حسب مطابق صحابہ کرام کئی دنوں تک سفر کرتے تھے، اسی لیے دونوں شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے رات کی حالت میں، وہ خادم بھی سو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، دونوں شیخین اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خادم ابھی تک سو رہا ہے، لمبی نیند لے رہا ہے، کھانا تیار کرنے کے بجائے کیا اٹھ کر کھانا تیار کرتا بلکہ ابھی نیند میں ہے۔ دیکھتے ہیں اور یہ کہہ پڑتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سفر میں بھی گھر کی نیند کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس طریقے سے سو رہا ہے۔ چنانچہ اتنے ہی کچھ جملے کہہ کر کے جگاتے ہیں، اور جگا کر خادم کو وہ دونوں کہتے ہیں کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہاں سے کھانے کے لیے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سالن مانگ لاؤ، پہلے سلام کرنا پھر سالن مانگ لینا۔ وہ خادم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور سلام کر کے کہتا ہے کہ دونوں شیخین سالن مانگ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ملتا ہے، تم جا کر کے انہیں سلام کرنا اور کہہ دینا کہ تم لوگوں نے سالن کھا لیا ہے۔ یہ سن کر کے جب وہ خادم آ کر کے دونوں کو بتلاتے ہیں کہ نبی کا یہ جواب ہے کہ تم دونوں نے سالن کھا لیا ہے، یہ سن کر کے زمین پیروں تلے کھسک جاتی ہے کہ نبی نے کیسے کہہ دیا، نہ ہمارے یہاں کھانا تیار ہے نہ سالن بنا ہوا ہے، پھر نبی نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا۔ فوراً دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کے پاس خادم کو سالن لینے کے لیے بھیجا تھا اور آپ کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ تم دونوں نے سالن کھا لیا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائی کے گوشت سے کھایا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ انی لأری لحمہ بین انیابکما۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے، تم نے اپنے بھائی کے گوشت سے کھا لیا ہے۔ کتنی بات تھی، صرف یہی کہ خادم سو رہا ہے۔ سوتے وقت دونوں نے یہ بات کی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گھر کا مقابلہ کر رہا ہے، سفر میں بھی اس طریقے سے سو رہا ہے اور نیند کا مقابلہ کر رہا ہے۔ صرف نیند میں ہونے کی وجہ سے وہیں سو رہا ہے خادم، اور نیند کی حالت میں اتنی بات اس کے مخالف میں بات کہی تھی۔ نبی نے یہ کہہ دیا کہ تم نے اپنے بھائی کے گوشت سے کھا لیا ہے، تمہیں سالن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا کہ یقیناً اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے داڑھ کے دانتوں کے درمیان اس کا گوشت دیکھ رہا ہوں جو تم چبا چکے ہو اور کھا چکے ہو۔ اتنا سنتے ہی صحابہ کرام، یہ دونوں صحابہ تھرا گئے اور کہنے لگے، فوراً کچھ نہ کہتے ہوئے کہا، استغفر لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ملتا ہے، قال هو فليستغفر لكما، آپ نے کہا جاؤ انہی سے استغفار کروا لو، جس کے تعلق سے تم نے ایسی بات کہی ہے وہی اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے استغفار کریں گے، وہ معاف کر دے گا، خود کہے گا کہ میں نے معاف کیا اللہ رب العالمین، اب تو ہی ان دونوں کو معاف کر دے، تبھی جا کر کے تمہارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات تھی۔ یہ دونوں صحابہ سب سے بڑے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، پھر بھی اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی۔ یہاں یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے اور چغلی کی ہے تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کام نہیں ہوگا۔ جس کی ہم نے غیبت کی ہے پہلے اس سے مل کر کے ہم اس سے معافی مانگیں گے اور اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین سے معاف کروائیں گے، تبھی جا کر وہ غیبت کا معاملہ ہم سے دور ہوگا اور اس کا گناہ ہم سے دور ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے یہاں دونوں صحابہ کرام کو کہا، جاؤ ان سے استغفار کرواؤ، مجھ سے استغفار کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہی نہیں، اس کی سنگینی کو ایک اور حدیث سے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ سود کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ صرف سود کھانے میں نہیں بلکہ سود بولنے میں بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الربا 72 بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه ومن اربى الربا الاستطالة في ارض المؤمن بغیر حق۔ کہا کہ سود کے 72 سے زائد درجے ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے، اپنی ماں سے زنا کر لے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول آگے کہتے ہیں اس سے بڑھ کر، اس سود سے بڑھ کر بھی ایک سود ہے، وہ کیا ہے؟ کہا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق، کسی مسلمان کی عزت کے خلاف اپنی زبان کو چلانا، زبان درازی کرنا، یہ بغیر کسی حق کے، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اب بتلائیے، ہم میں سے بہت سارے نمازی سود کھانا ناپسند کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں اس کے گھرانے میں کھانا بھی ناپسند کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے، اپنے نفس کی جانب نہیں دیکھتے کہ اس سود سے بڑھ کر کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سود کو بتلاتے ہیں جو زبان سے دوسرے کے خلاف اور دوسرے کی عزت کے خلاف ہماری زبان سے بات نکلتی۔ تو میرے بھائیوں، اتنے سنگین جرم سے ہم اپنے آپ کو کیوں نہ بچائیں؟ اسی لیے اور آگے بات نہ کرتے ہوئے کہ ہم اس کو کیسے روکیں، اس کا طریقہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات جو یہ ہے کہ انسان جو چغلی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے، اس کے لیے 2 درجے ہیں۔ دو ہی بات ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنی زبان سے کوئی بات کرے تو پہلے اس پر غور و فکر کر لے، اور دوسری بات ان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کلمہ بولنے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ناراض ہو جائے اور رب کا یہ غصہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے، تو پھر ہماری خیریت نہیں رہ جائے گی۔ یہ انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کلمات کے اندر انتہائی سنگین معاملہ ہو جاتا ہے، یا تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یا کم از کم 2 خاندان کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اور یہ ہرگز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بندے کو سوچ کر بولنا چاہیے اور سمجھ کر بولنا چاہیے کہ کب اللہ ناراض ہو جائے اسے پتہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت، اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا الا يرفعه الله بها درجة، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ اپنی زبان سے کچھ کلمات، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے کچھ کلمات ایسے ادا کر دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف میں یا اللہ رب العالمین کے لیے کتنا بڑا کلمہ ہم نے کہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی بدولت، اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، اسے خبر نہیں کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا یہ جرم کر رہا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسی کلمے کی وجہ سے اس کو نار جہنم کی کھائی میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی کلمہ ہم اپنی زبان سے نکالیں، پہلے اپنے آپ کو تسلی دے دیں، اس کلمے کو جانچ لیں کہ یہ کلمہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے، انہیں جو غیبت اور چغلی میں پڑ جاتے ہیں، انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری جو ساری نیکیاں ہیں، حج، روزے، نماز، زکوٰۃ، یہ ساری نیکیاں
ہم جب اکٹھا کر کے رب العالمین کے یہاں لے جا رہے ہیں محض کس لیے؟ تاکہ اللہ رب العالمین نار جہنم سے آزاد کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے، یہ پونجی ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ غلطی کی، غیبت کی، چغلی کی، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ تمام نیکیوں کے انبار کو اللہ رب العالمین ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا اور قیامت کے دن ہمیں کام آنے والا نہ۔ مشہور حدیث ہے مسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام یہی کہنے لگے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہی مفلس ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقدم عليه فاخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مفلس ایسا آدمی نہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس زکوٰۃ کی بھی نیکی ہو، روزے کی بھی نیکیاں ہو اور نماز کی بھی نیکیاں ہو، لیکن کل قیامت کے دن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ بندہ کیا کر کے پہنچتا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا معاملہ؟ جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کر رہا ہوگا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین وہاں تو مال اور پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف نیکیوں کا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے، اس ظالم کے سامنے اللہ رب العالمین ان تمام مظلومین کو کھڑا کر دے گا، سارے کے سارے مطالبہ کریں گے، ان کی نیکیوں کو انہیں دے دیا جائے گا۔ جب ان کی نیکیاں مکمل ختم ہو جائیں گی اور ابھی لوگوں کی اور تعداد باقی ہوگی جن پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو ان پر لاد دے گا، ان کے گناہوں کو اٹھا اٹھا کر اس ظالم کے اوپر جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ان کی غیبت کر رہا تھا اور دوسرے طریقے سے ظلم کر رہا تھا، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو ان پر ڈال دے گا، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو انسان کو کلمہ ادا کرنے سے پہلے اپنی خیر منا لینی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ لیکن بات یہاں نہیں رکتی، اگر جو غیبت کرتا ہے ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتا ہے تو غیبت جن کے سامنے کی جائے ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو سن رہا ہے اس کے اوپر کیا فریضہ بنتا ہے؟ یاد رکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر کسی کی بھی غیبت یا چغلی ہمارے سامنے کی جا رہی ہے تو ہمارے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسے دفاع کریں اور دور کریں، وہیں چغل خور یا غیبت کرنے والے کا منہ بند کر دیں۔ یہ ہمارے اوپر فریضہ بنتا ہے اور یہ ضروری اور لازمی امر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری زبان کے تعلق ہی سے صرف سوال کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنہ مسئولا، کہ یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہمارے دل کے تعلق سے بھی ان تمام چیزوں کے تعلق سوال کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے غیبت کو بولنا، غیبت کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت سننا بھی حرام ہے، لہذا غیبت کرنے والے کو وہیں روک دیا جائے اور ان کا منہ بند کر دیا جائے۔ اب حدیث میں غور کیجئے، کون چاہتا ہے کہ ہماری غیبت کی جائے اور ہماری عزت اچھالی جائے؟ جس طرح انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی ایسے ہی ناپسند کرے، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی مدد ملے گی اور آخرت کے اندر نار جہنم سے اللہ رب العالمین آزاد کرے گا۔ دنیا کے اندر کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ آپ دیکھیں، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت، اس کے دو راوی ہیں، ایک جابر بن عبداللہ اور ایک ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من امرئ يخذل مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته ويقتضع فيه من عرضه إلا خذه الله في موضع يحب نصرته۔
کہا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد اس وقت چھوڑ دیتا ہے، ایسے مقام پر چھوڑتا ہے، ایسی جگہ پر چھوڑتا ہے جہاں مسلمان بھائی کی عزت اور اس کی حرمت کی پامالی ہو رہی ہو، لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں اور اس کی عزت کو اچھال رہے ہوں، ایسے وقت جو سننے والا مسلمان ہے اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین اس بندے کو جو سننے والا ہے وہاں مدد نہیں کرتا، وہاں روکتا نہیں اسے، تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایسی جگہ میں جب اس بندے کو ضرورت پڑے گی انتہائی مصیبت اور پریشانی میں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے، ہمارے لیے کوئی اور مددگار نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین یوں ہی رسوا ہوتے ہوئے اور یوں ہی ذلیل ہوتے ہوئے چھوڑ دے گا۔ اب بتلائیے، ہر شخص یہ طالب ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مصیبت کے وقت میں اسے مدد کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کے خلاف اگر بات ہو رہی ہو اور وہ آدمی سننے والا ہے تو وہیں اس کو روکنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ رب العالمین اس کی بھی مدد کرے۔ اور آگے فرمایا وَمَا مِنْ إِمْرَئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِي حُرْمَتَهُ وَيُقْتَزُ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ نُصْرَتُهُ۔ اور کہا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد اس وقت کرتا ہے جبکہ لوگ اس کی عزت کے خلاف اور اس کی حرمت اور مقام کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، ایسے وقت میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے اس کے خلاف اسے بند کرتا ہے، اس کے منہ کو بند کرتا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو ایسے وقت میں مدد کرتا ہے جب اس کے لیے کوئی مددگار نہ ہو، کوئی دنیاوی سہارا نہ ملے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اسے مدد کرتا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کرنے سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمیں مدد کرتا ہے، ایسے مقام پر جب کوئی مدد کرنے والا نہیں رہ جاتا۔ اور یہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے اور نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ آنے والی باتوں کو دور کرتا ہے اور چگل خوروں یا غیبت کرنے والے لوگوں کا منہ بند کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے بندے کو بھی نار جہنم سے بچا لیتا ہے اور نار جہنم کو اس کے چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ تو یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین فائدے سے نوازتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین فائدے سے نوازنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام کس قدر اس پر عمل پیرا تھے۔ آپ دیکھیے کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے دور رہ گئے تھے، وہ خود اپنے توبہ کے تعلق سے بتلاتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر، اگر ہم دیکھنے جائیں تو کعب بن مالک غزوے سے دور ہیں، ظاہر سی بات ہے جب غزوے سے دور ہیں تو انہیں ہم مجرم قرار دے سکتے تھے۔ صحابہ کرام نے ویسے ہی کہا کہ جب ان کی بات آئی کہ کعب بن مالک کو کس نے روک دیا، کس چیز نے روک دیا، تو قبیلے بنو اسلم میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو منافق ہو چکے، اور ان کو ان کی چادر نے روک دیا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ چادر لٹکی ہوتی ہے، وہی چادر نے اسے روک دیا ہے۔ وہ غرور میں آ چکے ہیں اور دنیاوی زینت کو پسند کرتے ہیں، لہذا وہ آپ کے ساتھ کیسے آتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ فوراً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ تم نے ایسی بات کیسے کہہ دی، اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدی ما علمنا علیہ الا خیرا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اس کے تعلق سے خیر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پاتے ہیں۔ تم نے جو بات کہی ہے بئس ما قلتا، جو بھی بات تم نے کہی ہے وہ بہت ہی بری اور انتہائی بری بات ہے، تمہاری بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے اور ان کا جواب نہ دیا۔
تو یہ صحابہ تھے دفاع کرنے والے۔ ایسے ہی مالک بن دخشن، حضرت عتبان بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں نماز پڑھ چکے تھے، تو صحابہ کرام ارد گرد آپ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے پوچھا یہ مالک بن دخشن نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ اس میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ منافق ہو چکے ہیں اور منافق کی مدد کرنے والے ہو چکے ہیں، منافق کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے ان کی کوئی محبت نہیں ہے، وہ کیسے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کا خود دفاع کیا، اور آپ نے کہا لا تقل ذلك الا ترى قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله وان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، کیا تم نہیں جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کلمے سے راضی ہو جائے؟ تمہیں معلوم نہیں؟ اور تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ جو ادا کر لیتا ہے اس کی خوشنودی کے لیے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دفاع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے کہ اور کچھ باتیں رکھوں، لیکن اتنی باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ اگر غیبت کرنے والے کو ہم روکیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمیں ثواب ملے گا اور اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، اللہ رب العالمین مصیبت کے وقت ہمیں مدد کرے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین نار جہنم سے بچائے گا۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ العالمین اب تک ہم سے جو غلطیاں ہوئی اللہ رب العالمین تو اپنے طور پر معاف کر دے، اور الہ العالمین جب تک تو اس دنیا کے اندر رکھ تو ایسے سنگین جرم سے ہمیں محفوظ رکھ، الہ العالمین جب تک تو اس دنیا کے اندر ہمیں رکھ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اور جب تک تو اس دنیا کے اندر رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔